بالکل صحیح ٹائم ملے گا ویسے جب تک وہ آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلا بجٹ پیش کیا. ظاہر ہے اس میں ضلع گوادر کو میں تو کہوں کہ اگر نظر انداز کیا گیا، بالکل نظر انداز نہیں کیا گیا. اس میں جو ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے یا جو ہم نے بجٹ دیا تھا اس سے اضافہ ہی دیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے. شکریہ. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بطور ایک بلوچستانی کے یا بلوچستان کے ایک فرد کے بجٹ تو ہر سال آتا ہے، ہر سال بجٹ پیش ہوتے ہیں اور منظور بھی کیا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس بجٹ کے عوام کی زندگی پر کتنے اثرات، کیا اثرات، مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. آج بھی بلوچستان میں شاید 60% بچے اسکولوں سے باہر ہیں. کیتران صاحب اگر آپ کہیں کہ ہماری بات سن لیں، اگر پیٹھ میری طرف نہ ہو، اگر چہرہ ہو تو اچھا ہے. آج بھی 60% بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، اور اسی طرح آج بھی جنا اسپتال، سول اسپتال کراچی چلے جائیں، وہاں کے فٹ پاتھ پر بلوچستان کی مائیں اور بہنیں آج بھی وہاں آپ کو سوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج بھی کراچی کے سول اسپتال، جنا اسپتال میں آج بھی ہمارے ضلع گوادر جو سی پیک کا ماتے کا جومر ہے، ان کے دیہاتوں میں، شہروں میں آج بھی ایسے پانی کے ذخیرے ہیں کہ جانور اور انسان، ہمارے کولاج کے ایریا میں وہاں جانور بھی اسی گڑھے سے پانی پیتے ہیں اور انسان بھی اسی گڑھے سے پانی پیتے ہیں. مجھے افسوس ہوا کہ سی پیک کے کوئی بجٹ، بلوچستان کے اس بجٹ میں سی پیک کا کوئی موجود نہیں ہے. سی پیک کا ابھی ایک وفد، مرکزی وفد چائنا گیا تو اس میں بلوچستان کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ سمیت کوئی بھی ممبر شامل نہیں تھا. اسلام آباد سے لاہور تک موٹر وے بنا سی پیک کے پروجیکٹ میں. اسلام آباد سے پشاور موٹر وے بنتا ہے. اسلام آباد سے ملتان، سکر، کراچی، پشاور، سوات موٹر وے سی پیک کے پیسوں میں بنتا ہے اور مکمل ہوا ہے. لیکن اسلام آباد سے کوئٹہ سی پیک کے مد میں کوئی پروجیکٹ نہیں بنا. اسلام آباد سے کوئٹہ نہیں بنتا، پشاور بنتا ہے، لاہور بنتا ہے، کراچی بنتا ہے، لیکن اسلام آباد سے کوئٹہ نہیں بنتا. یہ وفاقی حکومت کی بدنیتی نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کی بلوچستان کے ساتھ نفرت اور بغض اور حسد نہیں ہے کہ 1 کلومیٹر موٹر وے بلوچستان میں نہیں ہے. اور یہ موجودہ جو بجٹ پیش ہوا، حالانکہ وفاقی حکومت کے اتحادی بھی یہاں موجود ہے، اتحادی حکومت بلوچستان میں سی پیک سے بلوچستان کیوں 1 کلومیٹر موٹر وے نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے سی پیک کا؟ لاہور میں اورنج ٹرین، وزیر خزانہ پچھلے سال، پچھلی حکومت میں وزیر خزانہ پنجاب بجٹ پیش کر رہا تھا تو اس میں بجٹ اسپیچ آج بھی موجود ہے ریکارڈ میں کہ اورنج ٹرین ہم سی پیک پروجیکٹ سے بنا رہے ہیں. وزیر خزانہ پنجاب اپنے اسمبلی میں بجٹ اسپیچ میں کہتا ہے کہ ہم سی پیک پروجیکٹ سے اورنج ٹرین لاہور میں بنا رہے ہیں. لیکن بلوچستان کے بغیر سی پیک مکمل ہے. اسپیکر صاحب، گوادر کے بغیر سی پیک مکمل ہے تو اورنج ٹرین لاہور میں بنتا ہے، موٹر وے پنجاب، کے پی اور سندھ میں، بلوچستان میں 1 کلومیٹر موٹر وے نہیں ہے. 1 کلومیٹر نہیں ہے. کیوں بجٹ میں سی پیک کیوں نہیں ہے؟ بلوچستان کے ساتھ اتنی نفرت کیوں ہے؟ اتنا تعصب کیوں ہے بلوچستان کو؟ یہ سی پیک میں کیوں؟ ہاں، سی پیک میں مد میں جتنے کہتے ہیں کہ یہاں جو دھماکے ہو رہے ہیں، یہاں جو خودکش ہو رہے ہیں، یہ سی پیک کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہاں جو لائن آرڈر کا مسائل ہے، سی پیک کی وجہ سے ہیں.
ہم زیادہ چیک پوسٹ اس لیے بنا رہے ہیں کہ سی پیک کو خطرہ ہے، بجا 3 صوبوں میں سی پیک تو وہاں پر ہے، اور دھماکے بلوچستان میں ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل بلوچستان میں، یہ کیوں؟ اس میں پورے حکومت کو، پورا ایوان کو، اپوزیشن کو بھی، حکومت کو بھی، ہر فرد کو اس پہ وفاقی حکومت سے احتجاج کرنا چاہیے۔ میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، ایک ادارے میں تمام ایوان سے کہتا ہوں، تمام ایوان سے، اسپیکر صاحب، ایک بلوچستان ایک چیز میں فرسٹ نمبر پر ہے، اول نمبر پر ہے، تو میں تو شروع میں احتجاج بھی کرنا چاہیے تھا اسپیکر صاحب، میں 4 بجے فکس 4 بجے اسمبلی میں آیا تھا، فکس پورے 4 بجے، پورے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں تھا، تو ماشاءاللہ 5:05 پہ اجلاس شروع ہوا اسپیکر صاحب، تو 5:05 پہ اجلاس شروع ہوا، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہم لیٹ ہیں، تو اس ایوان کو چلانے کی ذمہ داری الف تو اللہ کن حاضر و ناظر ہو کر کے ہم اٹھاتے ہیں، الف اٹھاتے ہیں، الف قسم اٹھاتے ہیں، بلوچی اور پشتونوں میں قسم کے لیے لوگ جان دیتے ہیں، سر دیتے ہیں، تو ہم الف اٹھاتے ہیں، بطور اسپیکر، بطور ممبر، بطور وزیر اعلیٰ، بطور وزیر ہم الف اٹھاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اس طرف اور اس طرف لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، 1.25 کروڑ انسانوں میں جو 65 لوگ ہیں، بلوچستان کی آبادی 1.5 کروڑ ہے، اور 1.5 کروڑ میں 65 لوگوں کو یہ دیکھنے آتے ہیں کہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، ویژن رکھتے ہیں، کردار رکھتے ہیں، اسمبلی کو چلا سکتے ہیں، یہ بلوچستان کو چلا سکتے ہیں، یہ بلوچستان کے قوم کو ایک ویژن اور مستقبل اور ایک ٹریک پہ لا سکتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس ایوان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اس ایوان کو چلانے کے اسپیکر صاحب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، الف آپ نے اٹھایا ہے، تو اگر ہم لوگ وقت پہ یہ ایوان نہیں چلا سکے، بلوچستان کو نہیں چلا سکتے، ہم بلوچستان کو چلانے کے اہل نہیں ہیں جب اس ایوان کو 65 کے ایوان کو ہم نہیں چلا سکتے، 65 کے اسمبلی کے ایوان کو ہم نہیں چلا سکتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بجٹ تو پیش ہوا، پتہ نہیں کتنے ارب کا بجٹ ہے، تو ہمارا ایک مسئلہ ہے کرپشن، اسپیکر صاحب، ہمارے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے ایک رپورٹ دی ہے کہ بلوچستان پاکستانی میں نہیں، انٹرنیشنل سطح پر کرپشن میں اول نمبر پر ہے، 60 سے 70% یا کمیشن خوری ہے، کرپشن ہے۔ اگر 930 بلین کا یہ بجٹ ہے، اگر 60% کرپشن ہوتا ہو، جب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچیں گے، جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے، عوام کو پانی، بجلی، بنیادی سہولیات نہیں دے سکیں گے، اور روڈ کا نظام ہم نہیں دے سکیں گے، تو اس لیے پہلے بھی بجٹ پیش ہو، میری گزارش ہے حکومت سے بھی، پورے ایوان سے بھی، اور بطور ممبر صوبہ اسمبلی، گوادر میں گزشتہ 15-20 سال 40 سال میں 200 ارب روپے سے زائد لگے، 200 ارب سے زائد، لیکن وہاں ایم پی اے صاحب کے اتنے پرسنٹ، منسٹر صاحب کے اتنے پرسنٹ، اور ایکشن صاحب کے اتنے پرسنٹ، جس کی وجہ سے کوئی ترقی کے اثرات و ثمرات گوادر میں نہیں۔ ہم ہدایت رحمان صاحب، ہم اپوزیشن کو واپس آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو یہ جو کرپشن ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس بجٹ میں میری تجویز یہ ہے کہ ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے بلوچستان میں جہاد کریں، کیونکہ پورے دنیا میں، ایشیا میں کہتے ہیں اول نمبر بلوچستان ہے کہ 60 سے 70% کرپشن ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ ہے کتنا؟ 85% انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ ہے، تو پوری دنیا میں، ایشیا میں، پاکستان میں نہیں، پورے ایشیا میں، جب پورے ایشیا میں بلوچستان فرسٹ نمبر پر ہے، یہ ہمارے لیے داغ ہے، یہ ہمارے لیے ایک داغ ہے کہ ہم کرپشن کے بغیر اس بجٹ کو عوام تک ہم نہیں لے جا سکتے، اس کے ثمرات، اس کے اثرات بلوچستان کے عوام کو نہیں دے سکتے۔ ایم پی اے کے 10% کمیشن، منسٹر کے اتنے کمیشن، ایکشن صاحب کے اتنے کمیشن، عوام کو کیا، عوام تک کتنا جائے گا، عوام تک ہم کتنا خرچ کر سکیں گے، عوام تک ہم کتنے اس کے ثمرات ہم پہنچا سکیں گے؟ تو یہ میں حکمران ہوں، میں بطور ممبر بھی، ہم سب کہتے ہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
جب ہمارے آج بھی بچے سول اسپتال کراچی کے فٹ پاتھ پر بلوچستان کی ماں آج بھی سو رہی ہے علاج کے غیر سے، پورے بلوچستان میں علاج نہیں ہے، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہم خدا رسول کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کیا جواب دہ نہیں ہے؟ میں پچھلی دفعہ بھی حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، یہ ہم سب کے لیے کہ وہ ایک عید کے موقع پر ایک جگہ اپنے گھر چلے گئے، حکمران تھے، اپنے بیٹی نے پیاز کی وجہ سے ہاتھ میں منہ رکھا تھا، یہ منہ پر ہاتھ رکھا کہ میں نے پیاز کھایا، بدبو آ رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیٹیو بچوں، اگر میں چاہتا تمہارے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانا رکھ سکتا تھا، لیکن کیا تم چاہتے ہو کہ اچھا اچھا کھانا تمہیں کھلاؤ اور تمہارا باپ جہنم کا ایندھن بن جائے؟ تو میں اور آپ سب ایوان والے تمام ممبران، کیا کل بلوچستان کے لوگ تڑپ رہے تھے اسپتالوں میں، بلوچستان کے لوگ آئی او ایس میں مر رہے تھے، بلوچستان کے لوگ بغیر ڈاکٹر اور دوائی کے تڑپ رہے تھے، بلوچستان کے لوگ بغیر پانی کے اس گڑھے میں جو جانور پانی پیتے وہ مر رہے تھے، ہم خدا کو یا جہنم کے ہم ایندھن حکمران مجھے نماز نہیں بچا سکتا، مجھے حج نہیں بچا سکتا، مجھے عمرہ نہیں بچا سکتا، مجھے انصاف بچا سکتا ہے، مساوات بچا سکتا ہے۔ جب میں انصاف کروں گا تب میں اللہ کے عذاب سے بچ سکوں گا۔ میری تقریر بجٹ کی ہے کہ کرپشن بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کا خاتمہ کرے۔ دوسری تجویز ہے اسپیکر صاحب کہ مغل بادشاہوں کے طرز زندگی ختم کرے، سادہ زندگی اختیار کرے، یہ سرینا ہوٹل کے کھانے بند کرے، یہ پی سی ہوٹل کے کھانے خدا کے واسطے بند کرے، یہ سیر سپاٹے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے کھانے بند کرے۔ آپ مجھے بتائیں جو سرینا اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو کھانے کا خرچہ ہے یہ میرے غریب کا سالانہ خرچے سے زیادہ ہے، یہ میرے غریب کے سالانہ اخراجات سے زیادہ ہے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، سرینا ہوٹل اور پی سی ہوٹل میں جو کھانا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے اور آپ سب سے کہ ہم سادہ چائے کے ساتھ گزارا کریں، سادہ زندگی اختیار کریں۔ کس طرح ہم سرینا ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ کس طرح جب پیناڈول ہمارے ہسپتال میں نہیں ہے؟ کس طرح ہم وزیر اعلیٰ اس میں گوشت کھا سکتے ہیں کہ ایک گڑھے میں جانور اور انسان ایک جگہ پہ پانی پیتے ہیں؟ آج بھی سول اسپتال میں ہماری ماں حکومت سے بھی آپ سب سے اسپیکر صاحب یہ پیسوں کی کمی بلوچستان میں نہیں ہے، اسپیکر صاحب وسائل کی کمی بلوچستان میں نہیں ہے، ایمانداری کی ضرورت ہے، خوف خدا کی ضرورت ہے، جوابدہی آخرت کی جوابدہی کی ضرورت ہے کہ ہم تمام ممبران، یہ میں جو بات کر رہا ہوں تمام ممبران، میں نے آج سیکرٹری اسمبلی کو خط بھی لکھا ہے آج کہ میں جس اسمبلی میں نہیں آیا، جس دن میں نے چھٹی کے ایوان میں، اس دن کی تنخواہ لینے کا مجھے حق نہیں ہے، اس دن کے مراعات لینے کا مجھے حق نہیں ہے، اس دن کا ٹی اے لینے کا مجھے حق نہیں ہے جس دن میں اسمبلی میں نہیں آیا، جس دن میں نے اب کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ خدا مجھ سے پوچھے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا، اس قوم کو بلوچستان کے لوگ ہم سے پوچھیں گے۔ تو اس لیے میں بطور ایک ممبر صوبہ اسمبلی عزم کروں گا، آپ سے وعدہ کروں گا کہ کرپشن نہیں کروں گا، کمیشن خوری نہیں کروں گا، قوم کے وسائل قوم پہ خرچ کریں گے، گوادر کے عوام پہ خرچ کریں گے کہ ہم ایک سنٹ سے کمیشن نہیں لیں گے، روڈ پہ نہیں لیں گے، ہاسپٹل میں نہیں لیں گے، سڑک پہ نہیں لیں گے، اسکول پہ نہیں لیں گے، قوم کے پیسے قوم پہ خرچ کریں گے۔ تو ہمارے تمام ایوان یہ وعدہ کریں گے، یہ تمام ایوان، یہ ہمارے کہتان صاحب یہ مذاق نہیں ہے، یہ آپ یہ کوئی مذاق نہ سمجھے۔ جس دن ہم مر گئے، جس دن اس دن تمہیں ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا اللہ کے ہاں۔ ہمارے بچے تو بلوچستان میں نہیں ہیں، ہمارے بچے اسلام آباد میں ہیں، دنیا کے کہاں پر ہیں؟ ہمیں بلوچستان کے لوگ کس طرح ہیں آج، اس کی رپورٹ آتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ کیسے ہیں آج۔ تو میں اپنے بجٹ اسپیچ میں خود بھی وعدہ کرتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر کو اس احوال میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں عزم کرتا ہوں کہ جو بجٹ وزیر اعلیٰ نے ضلع گوادر کے لیے رکھا ہے، جو بجٹ صوبہ حکومت نے ضلع گوادر کے لوگوں کو رکھا ہے، ایک ایک پئی ہم ضلع گوادر کے عوام پہ خرچ کریں گے، ایک ایک روپیہ ضلع گوادر کے عوام پہ خرچ کریں گے، ایک ایک وہاں کے غریب عوام پہ خرچ کریں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو ہم ترقی کریں۔ تو میری یہ کہ کرپشن کا خاتمہ ہو۔ اور آخری بات، یہ جو بجٹ ہے وزیر اعلیٰ آپ اسپیکر صاحب،
अच्छे अफसर की जरूरत है, मुझे भी ग्वादर को अच्छे अफसर की जरूरत है, अच्छे ईमानदार अफसर ले आए, तब हमारे बजट पे अमल दरामद होगा। कमीशन खोर नहीं कि मुझे 10%, मुझे बीएनडर साहब, CNW साहब 10% प्लान रोड का दे दे, काम करो या ना करो। 20% प्लान जगह दे दो, काम करो या ना करो। 30% वहाँ दे दो, ये सब जानते हैं, कोई हंसी वाली बात नहीं, सबको एक दूसरे का पता है, ये सबको एक दूसरे का पता है। मैं पेश करता हूँ अपने आप को, सबको एक दूसरे का पता है, सबको पता है। मैं अपने आप को पेश करूंगा, मैं अब तो नया हूँ, आइंदा अल्लाह मुझे बचा दे। अब तक तो मैंने कमीशन तो नहीं कहा है, आइंदा अल्लाह ताला मुझे कोशिश करूंगा। अल्लाह भाई बाकी एक दूसरे सब वाकिफ है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब वाकिफ है। तो मेरी जब मौका अच्छा आपने मौका दिया, क्योंकि अपोजिशन ने बाइकाट किया था, मेरे स्पीकर साहब आपसे यही गुजारिश है, आइंदा वक्त पे इजलास शुरू होना चाहिए। आपने कसम उठाया स्पीकर साहब, आपने कसम उठाया, आप एक पश्तून है, मुसलमान है, आपने कसम उठाया कि मैं सहवान को ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और मुनज़्ज़म तरीके से सहवान को चलाऊंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारे मेंबरान वक्त पर नहीं आते, मैंने पहले भी कहा वक्त पर नहीं आते, आप उनके पूरे महीने की तनख्वाह काटें, पूरे महीने इसको, क्योंकि पैसों से डरते हैं, आप जितना सजा दे दे इसको, जब पैसे आप बंद करेंगे वक्त पर आएंगे, ये सुन ले, इनकी तनख्वाह बंद करेंगे वक्त पर आएंगे, इनके मराहत बंद करेंगे वक्त पर आएंगे। तो पूरे महीने अब भाई कैसे आप तनख्वाह लेते हैं, अल्लाह को जवाब नहीं देना। इस ऐवान के तनख्वाह, इस असेंबली पे मुझे बता स्पीकर साहब, एक इजलास पे कितना खर्चा होता है, एक इजलास पे कितना खर्चा होता है? स्पीकर साहब आपसे सवाल है, एक इजलास के, एक दिन के इजलास के खर्चात कितने हैं? तो क्यों वक्त पे शुरू नहीं करते, क्यों उसको मुनज़्ज़म नहीं करते, क्यों उसको फाल नहीं करते? ये जो आते हैं हम पे हंसते, इस तरफ बोले हम पे हंसते हैं, माशाल्लाह ये विजन देंगे कौम को, ये मंजिल देंगे कौम को, ये तरक्की देंगे बलूचिस्तान को। मेरी आपसे ये पहली करप्शन, ये बजट जो है, जितने वसाइल हैं, मैं वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। मैं बतौर ग्वादर के माहीगीरों के लिए 50 करोड़ रुपए माहीगीरों के लिए मुझे खुसूसी तौर पर वज़ीर आला साहब ने दिए, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हें हमारे लिए माहीगीरों के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये वज़ीर आला साहब, सबको पता है कि बलूचिस्तान में करप्शन है, इसके खात्मे के लिए इक़दाम, इस्लाही कमेटी बनाई गई है, उस इस्लाही कमेटी के जो सिफारिशात है उस पर अमल दरामद हो, बलूचिस्तान को तरक्की दें, बलूचिस्तान को खुशहाल बनाएं, बलूचिस्तान को पुरअमन बनाएं और बलूचिस्तान को इतना तरक्की दे दें कि हम पंजाब के यहाँ के नौजवानों को इतना फार टेक्निकल तालीम दे दे, हुनरमंद कर दे, ताकि बलूचिस्तान के नौजवान हमारा नाम रोशन कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।